السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم۔ محمد اقبال خان ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے ہسبینڈ کنسیلنگ دی فیکٹس اینڈ چیٹنگ وائف ان نکاح نامہ۔ اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے ٹائم کوئی چیزیں چھپا لیتا ہے، اس کے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، عام ہے، دیکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ جب شادی کرتا ہے، بہت سے ہسبینڈ ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو اپنی ایج کو چھپا لیتے ہیں، دوسرا شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کرتے ہیں، تیسرا سب نے اپنا سیکس بھی، اپنا فقہ بھی چھپا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی من پسند لڑکی کے ساتھ شادی کر سکے۔ لڑکی فار ایگزامپل اگر سنی تھی تو اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، لڑکی اگر شیعہ تھی تو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ ہماری شادی آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ اس کے علاوہ آف کورس اکثریت لڑکیوں کو یہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ جس سے ہماری شادی ہو وہ پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ بہت سی کر بھی لیتی ہیں اور بہت سی کہتی ہیں نہیں، ہم نے ان میرڈ سے کرنی ہے یا سنگل سے کرنی ہے، اور اس وجہ سے ہسبینڈ یہ بھی چھپا لیتے ہیں، اپنے بچے اور پہلی بیوی کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ اور جب شادی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق اسی فرقے سے ہے جس سے، اسی سیکس سے، اسی فرقے سے جس سے لڑکی کا ہے، دوسرا ہماری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اور جب نکاح ہوتا ہے، نکاح نامہ میں بھی اپنے آپ کو ان میرڈ شو کر دیتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں کبھی نہیں چھپتی۔ وقتی طور پر آپ تو چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ بعد میں فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی رشتوں میں کوئی ایسی چیز چھپانی ہی نہیں چاہیے، اور خاص کر بیوی کے ساتھ، اور جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، جسے آپ اپنی لاسٹ ہاف لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر اس کی بنیاد ہی آپ چیٹنگ پر کریں گے، بنیاد ہی فراڈ، کنسیلمنٹ آف دی فیکٹس پر کریں گے، بہت سی چیزیں چھپا کر مس ریپریزنٹیشن کے ساتھ اگر شادی کریں گے، جھوٹا بیان دیں گے، جھوٹی بات کریں گے، تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتا۔ اگر ٹوٹے گا نہیں تو صحیح طریقے سے چلے گا بھی نہیں۔ اس لیے بہتر یہ کہ جو آپ کا فیکٹس ہے وہ آپ سامنے رکھ دیں، آگے شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوسری پارٹی پر چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے وقتی طور پر تو آپ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خلاف کارروائی نہیں بھی ہو تو بھی وہ رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس کا اینڈ ہمیشہ طلاق پر ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کیس ہے، رولنگ ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جو کہ رپورٹڈ کیس ہے 2024 YLR پیج ہے 405، سندھ کی ہائی کورٹ کی ہے، جس میں مسمت روزینہ رزاق ورسز مرزا محسن وغیرہ وغیرہ۔ اس کیس کی بریف ہسٹری یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، جو کہ ایک خاتون جو کہ چل پھر نہیں سکتی تھی، گھر پہ علاج کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس کی بیٹی اس کو پسند آ گئی، تو اس نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی، مگر اس کو یہ بتایا کہ میرا تعلق فقہ حنفیہ سے، حالانکہ اس کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا۔ یہ جھوٹ بولا کہ میرا تعلق فقہ حنفیہ سے ہے اور میں پہلے سے شادی شدہ نہیں، جبکہ حقیقت بات یہ تھی کہ وہ پہلے سے آلریڈی میرڈ بھی تھا، اس کی ایک بچی بھی تھی، اور اس کا تعلق بھی اہل تشیع سے تھا۔ صرف شادی کرنے کے لیے اسے یہ چیزیں چھپائی، کنسیلمنٹ کی۔ جب اس کی بیوی کو یہ پورے فیکٹس پتہ چلے، ایک تو اس کی پہلے سے شادی بھی ہے، بچی بھی ہے، یہ اسے میرے سے جھوٹ بولا، اور دوسرا اسے یہ جھوٹ بولا کہ میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، جبکہ اس کا فقہ حنفیہ سے، جبکہ اس کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے اس کے خلاف پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرائی
کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے غلط بیانی سے کام کیا, میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. انڈر سیکشن 415, 420, 463, 469, 469 کی ایف آئی آر درج ہو گئی. اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب چلان آئیو نے سبمٹ کیا تو ایک کورٹ نے یہ کہہ کر اس چلان کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ مائنر کیس ہے, میرے جوریڈکشن نہیں بنتی ہے, فلاں کورٹ میں جمع کر. چنانچہ آئیو جو مائنر افینس کی کورٹ تھی اس میں چلان جمع کرانے کے لیے گئے. جب وہاں گئے تو وہاں پہ مجسٹریٹ نے یہ کہا کہ کاگنیزنس نہیں ہو سکتی اور کیس کو سی کلاس کر دیا. یہ کہا کہ سیکشن 195 سی آر پی سی کے ساتھ اس کی کاگنیزنس ہم نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ جرائم جو سیکشن 172 سے لے کر 188 کے انڈر آتے ہیں وہ اس پر 177 منع کرتا ہے کہ کاگنیزنس اس پر نہ لیا جائے. ہاں, اگر اس پر پھر بھی اگر کوئی اپلیکنٹ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے تو وہ استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلین فائل کرے, ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, کلاسی کر دیا. اس پر مسلینس اپلیکیشن فائل کی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں, جس میں سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس کو ایکسپٹ کیا اور یہ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے نکاح خان کے سامنے جھوٹ بولا. نکاح خان ایک پبلک سرونٹ ہے انڈر سیکشن 21 پی پی سی کے تحت, اس کے سامنے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میری شادی ہی نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے, 420 بھی ہوتا ہے, 469 بھی ہوتا ہے. چنانچہ یہ افینس بنتا ہے اور اس کورٹ کو چاہیے کاگنیزنس لے, اور کورٹ کو مجسٹریٹ کو کہا کہ اس کا چلان ایکسپٹ کیا جائے اور اس کا کیس چلایا جائے. چنانچہ اس کی وہ اپیل کرمینل روین جو مسلینس اپلیکیشن تھی لاؤ ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں, اور اس کو واپس مجسٹریٹ کے پاس ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا کہ اس کا چلان ایکسپٹ کیا جائے. ہمارا لب لباب یہ ہے کہ ہسبینڈ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے نکاح نامہ میں نکاح خان کے سامنے کہ میری عمر اتنی حقیقت میں نہیں ہوتی, میرا فرقہ اتنا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ آف کورس اس کا نکاح جو فقہ ہوگا اسی کے مطابق ہوگا. جھوٹ بولتا ہے میرا فقہ حنفیہ سے تعلق ہے, میرا نکاح پڑھایا جائے اور میں شادی شدہ نہیں ہوں یا میری عمر اتنی ہے, جب حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کا اگر ہسبینڈ جھوٹ بولتا ہے شادی کے ٹائم اپنی پسندیدہ لڑکی سے شادی کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے نکاح نامہ میں, یہ ایک قسم کے چیٹنگ اور فراڈ کے زمرے میں آتا ہے. تو اس بیس پر اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے, کریمنل کاروائی ہو سکتی ہے, اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف کریمنل پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہے اور اس کو جرم ثابت ہونے پر سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے ایک نئے لیگل لیکچر کے ساتھ. اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد نواح کا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.